کل کے درس کے اندر آداب مسجد اور قبلہ کے متعلق گفتگو ہوئی سی. اج کے درس کے اندر عیادت علاج بیماری اس کے متعلق چند احادیث مبارکہ. صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی، ایسی نہیں اتاری مگر اس واسطے شفا بھی اتاری ہے. یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا نہ اتاری. کوئی بھی بیماری ہوے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دی دوا بھی ضرور اتاری ہوگی. صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری واسطے دوا ہے. جدو بیماری نو دوا پہنچ جائے گی تے اللہ دے حکم دے نال مریض صحت مند ہو جائے گا. فرمایا کہ ہر بیماری واسطے دوا ہے، ہر بیماری واسطے کوئی بھی بیماری لگی ہے اس دے واسطے دوا ہے. جدو بیماری نو دوا پہنچ جائے گی، جڑی بیماری ہے اس دی جڑی دوا ہے جدو انہوں پہنچ جائے گی اللہ دے حکم دے نال، اس دوائی نال نہیں، اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے نال وہ بیماری جاندی رہے گی اور مریض صحت یاب ہو جائے گا. امام احمد ترمذی ابو داؤد نے حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کی تھے کہ لوگوں نے عرض کی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوا کریے، اسی دوا وغیرہ علاج معالجہ جڑا نا وہ کریے. حضور نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ دے بندو دوا کرو، کیونکہ اللہ نے بیماری نہیں رکھی مگر اس واسطے شفا بھی رکھی. فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کے واسطے علاج نہ ہوئے، جس کے واسطے شفا نہ ہوئے. فرمایا ہاں ماں سوا ایک بیماری دے او بڑھاپا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ماں سوا ایک بیماری دے او بڑھاپا ہے. بڑھاپے دی چاہے جنی تسی مرضی دوا کر لو نا بڑھاپا آنا ہی آنا ہے، بڑھاپے نے آنا ہی آنا ہے. یہ بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے فرمایا اس کا علاج نہیں ہے. ابو داؤد نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو روایت کی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری اور دوا دونوں اللہ تعالیٰ نے اتارے ہے. اس نے ہر بیماری واسطے دوا مقرر کیتی ہے، پس تسی دوا کرو مگر حرام دوا تو بچو. اپنا علاج معالجہ کراؤ، بیماری کو لگ گئی ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے، بخار آ گیا ہے، اس نے علاج کراؤ، تسی اس واسطے دوا لو مگر حرام دوا تو بچو، حرام چیز کھان تو بچو. امام احمد ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو روایت کی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوائے خبیث تو ممانعت فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبیث چیز دے نال علاج کرن تو، خبیث چیز نو بطور دوا استعمال کرن تو منع کیتا گیا ہے. خبیث چیز کیڑی ہے جنہاں دا استعمال اللہ نے قرآن دے اندر منع کیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان دے اندر منع کیتا. وہ چیزاں جنہاں دا واضح طور دے اوتے قرآن دے اندر بیان آ گیا ہے کہ فلاں فلاں چیز استعمال نہیں کرنی، جس طرح شراب ہو گئی، حرام چیز ہو گئی، سور ہو گیا، خنزیر ہو گیا وغیرہ وغیرہ، جنہاں دی حرمت قرآن دے اندر ثابت ہے. اور کچھ ایسیاں چیزاں جنہاں نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیتا ہے فرمایا انہاں چیزاں دے نال علاج نہ کراؤ. ترمذی ابن ماجہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو روایت کی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریضاں نو کھان دے اوتے مجبور نہ کرو، مریض نو کھان دے اوتے مجبور نہ کرو. بیماری دی حالت دے اندر اللہ انہاں نو کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی. جڑا مریض ہو گیا ہے کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا اس دے نال زور زبردستی کرن تو منع کیتا ہے. او نہیں یار اٹھ تو کچھ تے کھا، تو کچھ تے کھا. حضور فرماندے نے جدوں بیمار ہوندا ہے اللہ انہوں کھلاندا بھی ہے، اللہ انہوں پلاندا بھی ہے. ویندے نہیں ہے کہ آندے نے یار ہفتہ ہو گیا نہ کچھ کھادا ہے تے نہ کچھ پیتا ہے، بس انجی منجی تے لیٹیا ہویا ہے، حالانکہ اس دی جسم دے اندر روح موجود ہوندی ہے. عام روٹین دے اندر اسی 12 گھنٹے ماں سوا روزیاں دے ہن عام روٹین دے اندر اسی 12 گھنٹے پانی پیتے برداشت نہیں کر سکتے. روزیاں دے اندر چلو 14 گھنٹے اسی برداشت کر لینے ہیں، لیکن عام روٹین دے اندر اسی 12 گھنٹے بھی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن مریض نو اکثر ویکھے جاندے 4 5 دن آندے نے یار انہیں نہ کچھ کھادا ہے تے نہ کچھ پیتے انج ہی پیا ہے. تے فرمایا
حضور ارشاد فرماندے نے کہ مریض نو کھان پین واسطے مجبور نہ کرو، اللہ انہوں کھلاندا بھی ہے انہوں پلاندا بھی۔ ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو مریض کھان دی خواہش کرے تے انہوں کھلا دے۔ ہاں اگر وہ کچھ تواڈے کول منگے کھان دی خواہش کرے تے انہوں کھلا دیو۔ ابو داؤد نے منذر بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیتے فرماندیاں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میرے ہاں تشریف لے آئے۔ حضور بھی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماندیاں نے کہ ساڈے گھر تشریف لے کے آئے۔ فرماندے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات سی، یعنی بیماری تو اس ویلے اچھے ہوئے سن، جس طرح بندے نو بخار رہ جاندے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ تے پھر تھوڑی جی طبیعت سیٹ ہوندی تے بندہ آندے یار میں تھوڑی جی تر پھر آواں۔ اسی طرح آپ نو بھی کوئی بیماری سی، تکلیف تو تھوڑی دیر یعنی پہلے کچھ ٹھیک ہوئے سن تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال انہاں دے گھر چلے گئے تے فرمایا میرے مکان دے اندر کھجور دے گچھے جڑے نے نا او لٹک رہے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضور نے انہاں دے وچوں کھجوراں تناول فرمائیاں، حضور نے انہاں وچوں کھجوراں لا کے نا کھائیاں تناول فرمائیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی کھانا، میرا بھی دل کر رہا ہے میں کھجوراں کھاواں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں تو نہیں کھانیاں۔ حضور نے انہوں نے منع کیتا اور فرمایا تسی نقیہ ہو فرماندیاں نے، اور اس تو بعد میں جاؤ اور چکندر پکا کے حاضر لائی کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس دے وچوں تو کھا لے اے تیرے واسطے نفع ہے۔ کھجوراں کھان تو حضور نے منع کیتا، جاؤ دی روٹی ہونی ہے اور چکندر دا سالن ہونا ہے تے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی ایندے وچوں کھاؤ اے تواڈے واسطے نفع بخش ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ وچ سانو سبق یہ ملدا ہے کہ احتیاط بھی بیماری دی اندر کرنی ضروری ہے۔ جدو انسان کو پتہ ہوئے کہ میں فلاں چیز کھاواں گا تو میری تکلیف ود جائے گی، اس تو احتیاط کرنا یا اپنے کسی گھر دے جی نو یا کسی اپنے دوست احباب نو اس احتیاط دی وصیت کرنا اے بھی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی ساریاں نو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔